سوال یہ ہے کہ شریعت میں نماز کے رکن سجدے کو سب سے زیادہ اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ شریعت کے مطابق سجدہ حقیقت میں نماز کی جان ہے اور نماز کی روح ہے۔ سجدہ حقیقت میں ایک ایسی عبادت ہے جس کی نظیر اور جس کی مثال کائنات کی کسی عبادت میں نہیں ہے۔ سجدہ حقیقت میں عبد و معبود کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے کہ جن کے درمیان عبد و معبود کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اگر انسان خوب دقت سے سجدے کے بارے میں غور کرے تو ملاحظہ کرے گا کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کی پوری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، گویا وہ سجدے میں قبر کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ جس طرح سے قبر میں انسان اپنی دنیا چھوڑ کر جاتا ہے، جو کچھ کمایا ہے اسے ترک کر کے جاتا ہے، سجدہ بھی بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے۔ انسان سجدے میں جانے کے بعد نہ اس کے پاس اس کی دولت ہوتی ہے، نہ اس کی عزت ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی وقار ہوتا ہے، نہ اس کے جاؤ حشم اور مال و دولت ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ جب انسان سجدے میں اپنی پیشانی جھکاتا ہے تو یہ وہ منظر ہوتا ہے جو شیطان کو بہت چبھتا ہے، کیونکہ اسی سجدے کی وجہ سے اسے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا تھا۔ لہٰذا جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اگر کسی کو سب سے زیادہ اذیت ہوتی ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان جب سجدے میں جائے تو اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر کسی تیسرے کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ اس کی دنیا اس کے بیچ میں آتی ہے اور نہ ہی اسے اپنی آخرت سے کوئی لینا دینا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جسے مقام قرب کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی زبان میں اگر کہا جائے تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ تو سجدے کرتا جا اور میرا قرب حاصل کرتا جا، یعنی انسان سجدے کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن سجدے کا یہ معنوی فائدہ صرف معنویات تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسانی جسم بھی اس سجدے سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کو دو بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ طولانی سجدہ کرنے کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈیوں میں جو پرابلمز آ جاتی ہیں، جو فاصلے ہو جاتے ہیں، جو درد ہوتے ہیں، سجدے کے ذریعے سے بہت آسانی سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک رائج بیماری جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، جسے طب کی زبان میں سائٹیکا کہا جاتا ہے، سائنس کے مطابق سجدے کے ذریعے سائٹیکا بیماری کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو سجدہ کرتے ہیں ان کو بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے سے انہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یقین مانیں جو لوگ سجدہ زیادہ کرتے ہیں ان کی آپ سلامتی کو چیک کریں، وہ دنیا میں سب سے زیادہ پرسکون اور صحیح و سالم انسان ہوتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ ایک دو فائدے بیان کیے ہیں، لیکن جب آپ سجدہ کریں گے تو یقیناً ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں فائدے آپ ملاحظہ کریں گے۔